حق مہر کے بارے میں، یعنی کہ مہر جو ہے وہ عورت کو ڈائیورس کے بعد کتنا واپس کرنا چاہیے، مہر کی رقم زیادہ دینی چاہیے یا کم دینی چاہیے. اگر مہر جو ہے وہ، کچھ لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیا کہ مہر نکاح کے لیے مقرر کیا جاتا ہے مگر اسے واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یا طلاق میں دینا ضروری ہے، یا خلا کے وقت اسے واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں، یہ دونوں میں سے ایک میں ضروری نہیں ہے واپس کرنا، یا اگر کسی نے عورت کو ہاتھ نہیں لگایا ہے تو اس کا پھر کتنا مہر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے، ایک کوشچن مجھ سے کیا گیا کہ اگر مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دے اور اس کے عوض پیسے لے لے اس سے، یا پھر عورت اس طرح کرے تو ان کے اوپر کیا ریسٹرکشنز آتی ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے. حق مہر جو ہے وہ نکاح کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر واپس کرنا یا نہیں، طلاق میں اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ میں آج ڈسکس کروں گی. اب اس کی 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ کنڈیشن تو یہ ہے کہ اگر مرد نے کسی عورت کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی اور اس کا حق مہر جو ہے وہ نکاح سے پہلے مقرر نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جب نکاح ہوا اور اس عورت کا حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور مرد نے اپنی وائف کو، مطلب کوئی اس کے ساتھ رغبت نہیں کی، تو اب اس پہ مہر جو ہے وہ واپس کرنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. مگر اگر اس نے ہاتھ لگا لیا ہے، قربت داری کر لی ہے، تو اسے پھر مہر ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کسی عورت کو ہاتھ لگائے بغیر اسے طلاق دے دی ہے اور اس کا مہر آلریڈی آپ لوگوں نے کوئی پوائنٹڈ نہیں کیا تھا کوئی بھی، تو اس سے کیا ہوگا کہ اب مہر جو ہے واپس کرنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر ہاتھ لگا لیا ہے اور آپ نے حق مہر پہلے کا مقرر نہیں کیا ہوا تو مہر ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. پھر وہ اس حساب سے اس کو مینج کر لیں کہ کتنا آپ ادا کر سکتے ہیں، جتنا شریعت میں ہے اتنا ادا کر لیں. اسی طرح سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر مہر مقرر تھا اور عورت کو ہاتھ نہیں لگایا مرد نے اور اسے طلاق دے دی ہے، تو پھر وہ کتنا مہر ادا کرے. تو دیکھیں، اگر مہر مقرر تھا، جتنا بھی مقرر تھا، اور آپ نے عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اور اسے ڈیورس کر دیا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو آدھا حق مہر ادا کرنا پڑے گا. مگر یہ ہے کہ اگر عورت کہے کہ میں خود اپنا حق مہر جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہوں، یعنی کہ مجھے آدھا بھی نہ دو، اور مطلب میں حق مہر نہیں لوں گی کیونکہ آپ نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا ہے، تو میں حق مہر نہیں لوں گی، تو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا میں اسے ڈسمس کرتی ہوں، تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک بہتر بات یہ ہے کہ آپ جتنا اس کا مہر بنتا ہے اسے ادا کریں ضرور، ٹھیک ہے. اللہ کے نزدیک بہتر بات یہی ہے کہ ادا کریں. ہاں، اگر آپ ادا نہیں کر سکتے، وہ ایک الگ بات ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو کوئی آپ کے اوپر زیادہ گناہ نہیں ہوگا. تو آپ اس حساب سے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا چیزیں ادا کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ تو وہ تھا کہ اگر مہر مقرر تھا اور آپ نے بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دی تو ہاف پے کرنا پڑے گا. اس کے بعد تھرڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہاتھ نہیں لگایا اور مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا تو کیا کریں، تو کس طرح، مطلب کہ اب ڈائیورس ہو گئی ہے تو کیسے مہر واپس کریں. یعنی اگر آپ نے مہر مقرر بھی نہیں کیا ہے اور عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے لیکن اسے ڈیورس دے دی ہے، تو پھر اس کا مہر کیسے ادا کرنا ہے. تو قرآن پاک میں ہے کہ اس کا مہر آپ 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دے دیں تو اس کا مہر ادا ہو جائے گا. یعنی کہ 3 کپڑوں کا جوڑا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک کمپلیٹ ڈریس سیٹ آپ اسے دے دیں تو اس کا مہر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. یہ 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں مہر ادا کرنے کی، ٹھیک ہے. اب یہ تو ڈیورس کی فارم میں ہے. اب اگر خلا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ڈیورس کی ایک فارم تو یہ ہے کہ اگر طلاق اگر خلا طلاق لی ہوئی ہے تو آپ نے اس کے لیے مہر لینا ہے. تو عورت یہ کہے کہ میں تم سے جو ہے، یا مرد یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس کے عوض تم مجھے اتنا پے کرو گی. یعنی کہ اگر عورت جو ہے وہ ویل سیٹلڈ ہے، بزنس کر رہی ہے، یا کوئی بھی اس کی اچھی مطلب انکم ہے، تو مرد اسے کہے کہ ہاں میں تمہیں ڈیورس دوں گا، تم اس کے عوض مجھ سے رقم لے لینا یا مجھے دے دینا، تو یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر خلا ہے تو اگر مہر مقرر ہے تو اس سے زیادہ رقم لینا یہ بھی مکروہ ہے. یعنی کہ آپ کا مہر مقرر تھا اور عورت نے خلا لے لی تو اب کہے کہ مجھے اس سے زیادہ رقم دو جتنا مہر تھا، تو یہ عورت کے لیے مکروہ ہے، ٹھیک ہے. وہ نہیں لے سکتی، جتنا مہر ہے اتنا ہی ادا کرنا پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں. ہاں، اگر کم کرنا چاہے تو کم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. کچھ احادیث میں آتا ہے کہ سونے کی گٹھلی جو ہے کچھ صحابہ نے مہر میں دی،
اسی طرح ایک جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے لیکن میں حق مہر میں کچھ دے نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا چیز اویلیبل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں حق میں دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قرآن پاک یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی مجھے کچھ یاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ جتنا قرآن پاک آپ کو یاد ہے اتنا ہی ان کا حق مہر ہے. یعنی کہ اس طرح بھی حق مہر دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک عورت جو تھی کیونکہ وہ غلام تھیں تو انہیں جو ہے وہاں پہ آپ نے ان سے نکاح کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ ان کو میں نے آزاد کر دیا ہے. یعنی کہ وہ غلام ہے تو ان کی آزادی ان کا حق مہر ہے. تو اس طرح سے حق مہر ادا کیے جا سکتے ہیں. ان کے لیے ضروری نہیں ہے آپ نے کوئی پیسے ہی مقرر کیے ہوئے ہوں کہ آپ اتنے پیسے دیں گے. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ یہ میں نے آپ کو 3-4 ایگزامپلس دی. اسی طرح 3 کپڑوں کا جوڑا یہ بھی حق مہر ہی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا. اب شغار کیا ہے؟ شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ دوسرا شخص بھی اپنی بیٹی یا بہن اس کو بیاہ دے گا اور اس میں کچھ مہر جو ہے وہ نہیں دے گا, یعنی اس کا کوئی حق مہر نہیں ہوگا. تو وہ جیسے اگر جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ اگر کسی ایک کی بیٹی اپنے کسی ایک لڑکے کے ساتھ بیاہی ہے تو کہیں کہ میری سسٹر کا بھی آپ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کریں, لیکن اس کا کوئی حق مہر نہیں ہوگا. تو یہ ایک شغار کی فارم ہے اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو حق مہر جو ہے وہ بغیر نکاح کے مقرر کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ نے نکاح سے پہلے حق مہر مقرر کیا ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا. اگر آپ نے نکاح کے بعد حق مہر مقرر کیا ہے تو بھی نکاح جائز ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ نکاح ناجائز ہوگا اگر آپ نے مہر مقرر نہیں کیا, لیکن مہر عورت کا حق ہے اور اسے ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جتنی بھی یہاں میں نے آپ کو کنڈیشنز بتائی اس میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حق مہر ادا کرنا ضروری ہے, چاہے وہ کتنا بھی ہو. ہاف ادا کر سکتے ہیں, ہاتھ لگانے یا نہ لگانے میں کیا کنڈیشنز ہیں وہ ساری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اب ڈسکس کر دی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.